لیکن مولانا 46 کے الیکشن کے بعد پھر حکومت تو بنی، انٹرم گورنمنٹ بنی، اسی بیس پہ کانگریس نے حکومت بنائی، اسی بیس پہ نہرو صاحب بنے منسٹر. تو اس الیکشن کو اگر ہم صرف فلاٹ قرار دے دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز بات ہے؟ فلوٹ قرار دے دیں کیا مطلب کہ پوری عوام کی نمائندگی اس میں نہیں تھی، اسی بیس پہ سب نے الیکشن لڑا؟ دیکھیں وہ بیس پہ الیکشن لڑا گیا، ایک فارمولہ طے کیا گیا اور اس فارمولے کے تحت لڑ لیا گیا. لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان یا میجورٹی مسلمانوں میجورٹی مسلمانوں کی اس حق میں تھی، میں اس کو معیار نہیں مانتا اس الیکشن کو، اس میں نہیں ٹھیک مانتا اس ریشو کو. ٹھیک ہے کہ جو ووٹ پول کر سکے ان کی میجورٹی تھی، لیکن ٹوٹل مسلمانوں کی میجورٹی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں نہیں تھی. لیکن مولانا پھر لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ایک تو ادھر بیلٹ پیرامیٹر ہوتا ہے چیک کرنے کا، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے سب نے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کیا. نہیں وہ اس کو ایریا مانا ہی نہیں گیا تھا. بہت سارے مسلمان ایسے تھے کہ جو ووٹ دے سکتے تھے لیکن ووٹ دینے کا ان کو پاس حق نہیں تھا. جو بڑے بڑے ایریاز تھے پنجاب بنگال ہو گیا، بس وہیں سے ووٹ پڑا تھا، بس وہیں سے ووٹ پڑا تھا. اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی اس میں پھر یہ آئیڈیا، کیونکہ جو میں سٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ محمد علی جناح صاحب کی، اس میں انہوں نے تو اپوز کیا تھا کہ آبادی کا ٹرانسفر جو ہے ادھر سے ادھر ہو. تو پھر یہ ٹرانسفر کی جو سجیشن آپ کے خیال میں کس کی طرف سے آئی تھی؟ انہی کی طرف سے تھی. ٹرانسفر آف پاپولیشن کے بغیر کیسے انہوں نے اس سرحد کو مان لیا، تسلیم کر لیا؟ اسٹیٹمنٹ سے کیسے بات ہوتی؟ جو جہاں پہ رہے گا وہ کیسے ہوگا؟ آپ جب اسلام کے نام پر مان رہے ہیں اور سارے مسلمان اس پر متفق ہو جائیں تو جو مسلمان آندھرا میں، کرناٹکا میں، جو مسلمان یو پی کے ان علاقوں میں رہتا ہے اس کو تو ٹرانسفر کرنا ہی پڑے گا نا، ان ایریاز میں جانا پڑے گا جو ایریاز ان کے نہیں ہیں، جو ایریاز دوسروں کے حصے میں آ رہے ہیں، یعنی ہندو اکثریتی علاقے جو ہیں ان علاقوں سے تو ٹرانسفر ہوگا. اسی طرح وہاں کے جو ہوا بھی پریکٹیکلی کیا ہوا کہ ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا اور بڑا قتل عام ہوا، ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے اس کے اندر، ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف. تو وہ تو بڑی ٹریجڈی تھی، چھوٹا واقعہ تو تھا نہیں. تو یہ میں نئی بات سن رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے ٹرانسفر آف پاپولیشن کی مخالفت کی تھی. میں نے نہیں سنا آج تک یہ بات اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ان کی. لیکن یہ بتا دیجئے کہ کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں، چلیں یہ تو بات ہوگی مسلم لیگ کی کہ انہوں نے آپ سمجھتے ہیں یہ غلطیاں ہوئی، کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کانگریس اتنی بڑی پارٹی تھی، اس کے اندر مسلمان بھی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مسلمان موجود تھے، میجورٹی پارٹی تھی، 11 میں سے 9 پروونسز میں ان کی حکومت تھی. دیکھیں یہ بہت کنٹروورشیل سبجیکٹ ہے جس پہ آپ لے جانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کی بھی غلطیاں تھیں، کچھ آپ کو لگا کہیں؟ ہاں ابھی اس بارے میں مختلف قسم کے مورخ لکھ رہے ہیں. میں نے اپنے والد سے بھی بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی جیسے آپ کر رہے ہیں، ایسی میں نے ان سے بحث کری تھی ایک مرتبہ. تو انہوں نے ایک بات، صرف ایک چھوٹی سی بات کہی تھی، ہاں ہو سکتا ہے، بالکل ہوگا، غلط ہوگا، ان کی غلطی زیادہ ہوگی، جناح صاحب کی غلطی کم ہوگی. لیکن انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں آپ سے کرتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل لڑائی میں آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لیں گے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ تقسیم ہندوستان کی تقسیم نہیں تھی، بھارت کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ یہ تقسیم اس انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی تقسیم تھی. ہم یہ مانتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ کریں، لیکن ہم یہی مانتے ہیں کہ انڈین مسلمز کی تقسیم تھی، اور اس کے لیے جتنا وہ لوگ ریسپونسیبل ہوں گے اس سے کچھ کم نہیں ہمارے جناح صاحب. تو یہ لیکن مولانا وہ آپ جناح صاحب پہ تو آپ نے کھل کے کر دی بات، ہم اس کو آن ایئر بھی کریں گے اور جا کے پاکستان میں آن ایئر کریں گے. لیکن آپ نے گاندھی جی، نہرو جی، ان کی پوری پالیٹکس پہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں مان رہا ہوں، ان کا نام لے کے نہیں آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں طرف غلطی ہوئی ہوگی. میں نے جناح صاحب کو بھی، جناح صاحب کی بات صرف اس لیے کہی کہ کیونکہ دو قومی نظریے کے اوپر انہوں نے لڑائی لڑی تھی، اور میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان تھے. آپ کو پتا نا جو جناح صاحب تھے وہ 1940 تک تو بہت سیکولر رہے، ان کی ٹریننگ ہی سیکولرزم میں ہوئی ہے. گوپال کرشن گوکھلے جیسے لوگوں کے ساتھ جو شخص پلا بڑھا ہو، جو 1916 میں مساق لکھنؤ کی بات کر رہا ہو، جو تحریک خلافت کو اپوز کر رہا ہو کیونکہ وہ بلیو نہیں کرتا ریلیجن شوڈ بی منگلڈ انٹو پالیٹکس، وہ ایسا شخص جو ہے وہ اس کو جو ٹرانسفارم ہو اس کا جو مائنڈ ہے، اس کو آپ جتنا کرٹیسزم کریں، وہ تو ہم سراخوں پہ لے رہے ہیں ہم کرٹیسزم، لیکن آپ سے ہم چاہیں گے کہ آبجیکٹیو انالیسس گاندھی جی بھی تو کریں نا، جو انہوں نے پوری موومنٹ کے اوپر جس طرح ہندو ریٹرکس بولنا شروع کیے، جس طرح انہوں نے رام راجیہ کو بولنا شروع کیا، چاہے وہ مینٹ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، جس طرح انہوں نے کاسٹ سسٹم کی ریوائول کی بات کی کہ ان کے اپنے امبیڈکر صاحب جو ہیں وہ ان سے باغی ہو گئے. تو آپ اس کی بھی تو بات کر رہے ہیں، کتنا بڑا
لیڈر مہاتما گاندھی قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر کا دل نہیں جیت سکا, مسلمانوں کا دل نہیں جیت سکے اپنی تمام تک گریٹنس کے باوجود؟ ان سے بھی تو کوئی غلطی ہوئی ہے نا, کہ ان سے کوئی غلطی نہیں, کیونکہ آپ ہندوستان میں بیٹھے سے غلطی نہیں مانتے. نہیں ایسا نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ میں تاریخ کا بہت گہرا طالب علم نہیں. یہاں پہ تو آپ ابھی بتا رہے تھے کیونکہ آپ نے مذہب کے حوالے سے مجھ سے کچھ سوال کیے تھے. میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, سیاسی لڑائی ہے اور مسلمانوں کے دل جیتنے کا جہاں تک سوال ہے, تو میں پھر یہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پاپولیشن آج پاکستان سے زیادہ بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں یہاں ہم سے اور دوسرے ایشوز پر پاکستان کے ایشو کو لے کر کے اٹھتا ہے اور ہمیں اس جرم کا مجرم قرار دیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم نے بھی پاکستان بنانے میں حصہ لیا اور پھر یہاں بھی بیٹھے ہوئے حصہ اپنا یہاں بھی لے رہے ہیں وہاں بھی لے لیا. میں کہا کرتا ہوں تم لوگ بائی چانس انڈین ہو, میں بائی چوائس انڈین ہوں. ہمارے پاس چوائس تھی, ہم پاکستان جا سکتے تھے, ہم نہیں گئے. ہم یہاں ہندوستان میں رہنے کو ہم نے پسند کیا, ہم نے چوائس یہ اختیار کی. تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو بات آپ کہتے ہیں گاندھی جی کے بارے میں, نہرو صاحب کے بارے میں, وہ صحیح ہے. آپ کی بات اپنی جگہ درست ہوگی کہ جس پارٹیشن کو پاکستانی کریشن کو آپ جرم کہہ رہے ہیں, اس میں میں جرم نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے بالکل جرم نہیں کہا. یہ تو ڈفرینس آف اوپینین ہے اور ڈفرینسز ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک زندہ سوسائٹی میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور مسلمانوں کے رہنماؤں نے یہ خیال کیا کہ ہندوستان میں رہنا شرعی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور جغرافیائی طور پر بھی ضروری ہے. ذمہ داریوں پہ آ جائیں بس. گاندھی جی اور نہرو جی کی ذمہ داری میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہی کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ ذمہ داری تو ان کی بنتی تھی کہ بالکل ہی مولانا کو بنتی تھی. the way they led the movement, جو کہ ایک سیکولر موومنٹ تھی, انڈین نیشنل کانگریس, اس کو گھوکھلے جیسے لوگ چلا رہے تھے. میں یہ کہتا ہوں یقیناً رہنماؤں سے, دونوں طرف کے رہنماؤں سے غلطیاں ہوئی ہیں. گاندھی جی سے بھی ہوئی. دونوں طرف کے رہنماؤں کی بات کرتا ہوں, غلطیاں ہوئی ہیں. اگر انہوں نے جلد بازی کری ہے حقوق کو لینے کے لیے اور حقوق کے بارے میں گارنٹی لینے کے لیے اور مذہب کا استعمال کیا, اسی طرح انہوں نے بھی دینے میں سینے کو چوڑا نہیں کیا. سینے کو چوڑا کر لیتے تو شاید وہ بدقسمت دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا کہ یہ بر صغیر تقسیم ہوتا اور اس تقسیم کے بعد لگاتار ایشوز کے اوپر چشمک چلتی رہتی اور ہم اپنے ریسورسز, جو بڑے قیمتی ریسورسز ہیں, تھوڑے سے ریسورسز ہیں, اس کا میکسیمم پارٹ جو ہے اپنے ڈیفنس پر خرچ کر رہے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں مولانا, آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ 47 کی جو لیگیسی ہے اس میں کشمیر ایک بہت بڑا ایشو بن کے ابھرا, جس نے آج بھی ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے مختلف مسائل کے اندر, خواہ وہ ڈیفینس ہو خواہ وہ جنگی ہو. کشمیر کے اوپر گیون دا فیکٹ جو UN کی ریزولوشنز ہیں, جو پنڈت جواہر لال نہرو کا ریڈیو ایڈریس ہے جس میں انہوں نے پلیبسٹ کا وعدہ کیا کشمیر سے, وہ اسپیشل اسٹیٹس دینے سے پہلے کی بات. آپ ایک آنیسٹ اسکالر اور اینالسٹ کے طور پہ آبجیکٹیولی کیا سمجھتے ہیں کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ان فرسٹ پلیس, یا اس کو پھر UN کی ریزولوشنز اور پنڈت جواہر لال نہرو کے جو براڈ کاسٹ ایڈریس ہے اس کی روشنی میں ہونا چاہیے تھا پلیبسٹ؟ دیکھیے, کشمیر کا سبجیکٹ جو ہے یہ ہم اس کے بارے میں ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کے بہت زیادہ بیک گراؤنڈ سے مجھے واقفیت نہیں ہے, لیکن دو باتیں میں اس کے بارے میں جانتا ہوں جو میں آپ کو ڈیلیور کر دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کشمیر, اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, بہت کچھ کہا جا رہا ہے, ابھی بھی وہ گرم ہے مسئلہ. میرا ماننا یہ ہے آج کی تاریخ میں کشمیر کے مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جانا چاہیے اور اس میں ضد اور انا دونوں ملکوں کو ایک طرف رکھ دینی چاہیے. ضد سے کام نہیں چلے گا اور ہم کو یہ کشمیر کا ایشو بنا کر بات چیت کو تعطل کے بجائے حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. کشمیر کا جو تاریخی پس منظر ہے میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہوں گا. اچھا,
مولانا لیکن چلیں پریزنٹ کانٹیکس میں آتے ہیں، ابھی آپ کو پتہ کرفیو لگا ہوا کشمیر میں، ابھی بھی ان کی بہت سے لیڈرز جو اریسٹ ہیں، ابھی بھی وہاں پہ جو ہے زندگی معمول کے مطابق نہیں چل رہی. تو یہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ سے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آزادی چاہیے، یہ جو آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ غلط ایک مطالبہ کرتے ہیں؟ کشمیر کی جو پاپولیشن جب یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان کو آزادی چاہیے، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، خواہ وہ اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں. ایسا ہے بنیادی طور پر کشمیر کے لوگ اگر کچھ مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ مطالبہ ایک فارمیٹ میں ہونا چاہیے، اس فارمیٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جو طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ ریزنیبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جس طرح ڈیل کرتے ہیں وہ طریقہ بھی غلط ہے. دونوں طرف سے چیزوں کو غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے. جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس پروٹیسٹ کو جو لوگ ڈیل کرتے ہیں ان کا طریقہ بھی ریزنیبل نہیں ہے. میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں ان کے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتا. میرے سامنے ایک مسئلہ ہے جو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں، اور میں پاکستان کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں. 40 لاکھ ویلی میں 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور اس کے بعد اسی کشمیر میں 15 لاکھ مسلمان اور ہیں جموں کشمیر اسٹیٹ میں، جو لداخ میں ہیں کچھ اور کچھ جموں میں ہیں. اگر آزادی ملے گی بھی تو ویلی کو ملے گی. لداخ پہ تو کوئی لداخ والے کوئی مطالبہ بھی نہیں کرتے، لداخ والوں کا کوئی معاملہ بنتا بھی نہیں، کوئی ان کا کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. ویلی کے لوگوں کی، وادی کشمیر کی ڈیمانڈ ہے. تو 40 لاکھ 45 لاکھ وادی کشمیر کے لوگ وادی کشمیر لے کر آزاد ہو گئے. تھوڑی دیر کو یہ مان لیا جائے تو جو جموں اور لداخ کے مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہندوستان کے 15 کروڑ 18 کروڑ 20 کروڑ اور 25 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. 40-45 کروڑ لوگ جو بھی ہوں، ان کے جو بھی لیڈرز، اس کو فکر نہیں، ان کو ہی کہ وہ ہندوستان میں جو مسلمان بستا ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ ان کی کیا تناسب ہے اور وہ کس طرح سے کن کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ وہ تو ہندوستان کا حصہ، اسلام کے نام پر، پھر اسلام کے نام پر وہ تو ہندوستان، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ذرا سوچئے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی وہاں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہاں ان کو آزادی چاہیے اور وہ مذہب کے نام پر الگ ہو جائیں گے. اور جہاں ان کی اکثریت نہ ہو یا وہ بیچ میں ہو وہاں وہ سیکولرزم کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، برابری کی بات کریں، اپنے حقوق کی بات کریں، اپنی مسجدوں کی اذانوں کی بات کریں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے چلے گا؟